مجھے نادیہ کے گھر جانا ہے ابا جی، اس کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، تو کہتی سارا دن میرے ساتھ رہنا۔ ابا جی کو کپڑے کر کے دیتی سلوی ہچکچائی تو رضوان احمد دھیما سا مسکرائے، کپڑے پلنگ پر رکھے اور اپنا بٹوا کھول کر 5,000 نکال کر سلوی کی ہتھیلی پہ رکھا۔ تیری نانی کی کال آئی تھی، جانتا ہوں سکھی کی پارٹی میں جانا ہے تجھے، مجھ سے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں پتر، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب تو نے میرا مان نہیں توڑا تو میں کیسے اپنی شہزادی کا مان توڑ سکتا ہوں؟ خود تجھے چھوڑ کر آتا ہوں، تو کپڑے بدل لے جا کر، چادر وغیرہ اور سلوی پہن، کیونکہ بارش لگی ہے تو ٹھنڈ بڑھ چکی ہے۔ سلوی تو اپنی جگہ تھم ہی گئی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری تو فوری ابا جی کے سینے لپٹ گئی۔ ابا جی میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سلوی کے گرم آنسو رضوان صاحب کا سینہ تر کر گئے تو جملہ آنکھیں نم۔ تجھے اس کی فکر نہیں کرنی، بس جمشید کہیں بس جائے تو تجھے سکھی کے حوالے کر کے میں بھی مسجد میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہاں تیرے ابا جی کا بڑا نام ہے، سنبھالنے والے بھی بہت ہیں، اور اگر تو دکھی ہوگی تو وہاں میرے بڑے نام کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں بس تجھ سے شرمندہ ہوں۔ دور کے بڑے چاؤ سے اس کے اونچے خاندان سے بیاہ کر لایا، پر ایک ارمان بھی پورا نہ کر سکا اس نیک بخت کا۔ نہ مقدر نے تیرے خواب پورے کرنے کی مہلت دی، پر مجھے پتا ہے تو وہاں جا کر ضرور ہر خوشی پائے گی جہاں سے تیری امی آئی تھی۔ میں ان کی نور لایا تھا، اور اسی کا پر تو سلوی انہیں واپس کر کے در حقیقت اپنے کندھے کا بھار ہولا کرنا چاہتا تھا، ورنہ یہ بار یوں ہی سفید نہیں کیے کہ یزدان کی ہوا میں چھوڑی بات پر یقین کر لیتا۔ سلوی یکدم ہی رضوان صاحب کے سینے سے الگ ہوئی، اس کی نم آنکھوں میں بے رحم سا سوال تھا۔ کون سی بات ابا جی؟ اور کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ سلوی کے آنسو لپک کے رضوان نے پونجے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے تھاما چوما جو سلوی کو کچھ دلاسا دے گیا۔ بات تو چھڑ، باقی تو میرے دل یا کاندھے کا بوجھ نہیں ہے، تو میری اکھیوں کا نور ہے، پر میں مجبور ہوں، بڑا بھائی ہونے کی مجبوری ہے۔ ابا نے مرتے ہوئے قسم دی تھی کہ یہ نکا سا آشیانہ ٹوٹنے نہ دینا رضی۔ میں اپنے بھائی اور شاکرہ کی اصلیت جانتا ہوں، اب سے نہیں بہت پہلے سے، پر مجھے ان کی شفاقت سے زیادہ تیرے صبر اور ہمت پر یقین تھا، اور تو سرخرو ہوئی، تو نیک اور صالح نکلی۔ یہ سیکھ جو تو نے اس جہنم میں رہ کر سیکھی ہے، یہ تجھے نہ کتابیں سکھاتی نہ تجربہ۔ تیرا یہ دل بہت بہادر ہے، اور بہادری یوں ہی سیکھی جاتی ہے پتر۔ سچ کہوں، میں ہمیشہ تیرے لیے یزدان کو ہی سوچتا تھا، اور نور کے مرنے سے لے کے اب تک میرا جو فاروقیوں سے سرد مہری کا رشتہ رہا، اس کے ناطے میرا منہ ہی نہیں تھا کہ کبھی میں یہ خواہش ان کے سامنے سوچ بھی پاتا۔ میں در حقیقت ان سے شرمندہ رہا ساری عمر کہ ان کی نور کو غریبی کی زندگی میں رول دیا، کچھ انا نے کام بگاڑا۔ پھر 2 سال پہلے مجھے بڑا سکھ ملا جب وہ لوگ رشتہ لینے آئے، پر تیرا انکار وہ تیر تھا جو میرے سینے کو لہو کر گیا۔ پھر سمجھا میں کہ میری دھی تو شفاقیت نہیں بلکہ ظلم و ستم کی بھیڑ چڑھ گئی۔ تب سے یہ سمجھ دل مر گیا تیرے ابا جی کا۔ چپ اوڑھ لی میں نے، یہ سوچ کر کہ چلو یہی مقدر تھا، پر اب میں اس تیر کو کلیجے سے نکال آیا، تجھے سکھی کا کر کے خود کو سکھی کیا۔ اب تیرا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پر تو ابھی میرے نال رہ تاکہ سکھی کی بات کا بھی مان رہے۔ یہ مت پوچھنا کون سی بات، پر ویلا آیا تو وہ آپ تجھے بتا دے گا۔ سلوی کے لیے یہ سب بالکل ناقابل یقین تھا۔ پہلی بار ابا جی یوں دل کھولے بیٹھے تھے کہ سلوی کے پاس ایک لفظ نہ بچا۔ آپ ایسا نہ سوچیے ابا جی، امی کی اتنی ہی زندگی تھی، مجھے یقین ہے وہ شہزادی کی طرح ہی جی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ سلوی کی تسلی پر رضوان زخمی مسکرائے، ہاں وہ بھی یہی کہتی تھی، پھر تیرے جیسا مرہم تھا میرے پاس اس کے بعد۔ سونی زندگی گزر گئی، جا تیار ہو جا، میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں یزدان کے فارم ہاؤس۔ مجھے اپنی دھیرانی پر خود سے زیادہ یقین ہے کہ وہ کچھ غلط نہ سوچ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ بابا نے پیار سے پھر ماتھا چوما اور اپنے کپڑے لیے نہانے چلے گئے، جبکہ سلوی کی آنکھیں بھلے مسکرا رہی ہوں پر دل روئے جا رہا تھا۔ یزدان فجر کے وقت ہی فارم ہاؤس چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں کی ساری تیاری اسی کی نگرانی میں ہونی تھی۔ پھر جب رضوان صاحب کے ہمراہ سلوی دکھائی دی تو وہ جو لان میں لگے سیٹ اپس کی نگرانی کر رہا تھا، حیرت کے سنگ دونوں کی طرف بڑھا۔ الجھے بگڑے خلیے میں ہڈی پہنے وہ اس وقت بھی پرکشش اور ہارڈ وائبس دے رہا تھا۔ پھر دونوں یار اچھے خاصے مسلز بنا کر مزید خود کو گروم رکھتے آئے تھے۔ سکی کا تو قد بھی دراب سے 3 انچ اونچا تھا، 6 فٹ کے بھرے خوبصورت نوجوان تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اللہ کی بنائی خوبصورتی پر پیار آنے لگتا۔ اسے رات سے پہلے گھر دینا یزدان، تب تک میری دھی تمہارے حوالے۔ اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی اور سرفرازی عطا کرے۔
خود یزدان کے لیے رضوان صاحب کا بدلتا لہجہ حیرت کا اٹیک تھا۔ آپ نہیں رکیں گے؟ یزدان انہیں دیکھتا بولا تو وہ نفی میں سر ہلائے یزدان کا کاندھا تھپ کے واپس پڑے، جس پر یزدان اور سلوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یزدان کی ہونک کفیت تکے۔ سلوی پھیکا سا مسکرائی، جی وہ شاید امی کو یاد کر کے آج کل زیادہ اداس ہیں۔ آج تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ اف، یہ سب کتنا پیارا ہے۔ سلوی نے نظر یکدم پھیرتے یزدان پر ڈالی، مگر جب اس کے عقب میں خوبصورت سی سجاوٹ دیکھی تو اچھل پڑی۔ در حقیقت شہر سے دور بنا یہ ریسٹ ہاؤس خود بھی بہت پیارا اور سرسبز تھا۔ آپ کو پسند آئی جگہ؟ یزدان بھی اس کی طرح گھوم کر ساتھ کھڑا ہوا تو سلوی نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ پھر سے بادل سیاہی مائل ہو رہے تھے، برسنے کو بےتاب، بہت زیادہ۔ لیکن کاش ہم دو ہی ہوتے ادھر، مہمان آئیں گے بہت سے تو یہاں کی خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ سلوی کی نظریں لان میں لگے بہت خوبصورت پھولوں پر تھی، پھر ہنس بنے گملوں پر رات کی رانی اور جیسمین کے پودے اگے تھے۔ دیواروں پر منی پلانٹس چڑھے تھے، ہری بیلیں تھی جن پر جامنی اور گہرے گلابی چھوٹے چھوٹے پھول اگے تھے۔ مہمان پارٹی کے بعد چلے بھی جائیں گے۔ یزدان کی کان کی اور جھک کر کی سرگوشی پر سلوی کے رخسار دہکے۔ پھر رات بھی ہو جائے گی اور میری واپسی کے آرڈرز بھی آپ کو ملے۔ سلوی نے جلدی سے کہہ کر آگے بڑھ کر ان پھولوں کو چھوا تو وہاں پڑے بارش کے قطرے سلوی کی ہتھیلی نم کر گئے۔ وہ فوراً واپس اٹھی تو یزدان سے ٹکرائی۔ یزدان نے اس کو نرم سا دائیں طرف سے بازو لپیٹے ہنسایا، جس پر سلوی نے جان بوجھ کر نظریں گارڈن سائڈ بنے سوئمنگ پول کی طرف گھمائیں۔ شاید وہ یزدان سے بچنے کو پول کا وہی وارم والا سسٹم تلاش کر رہی تھی۔ میں اگر کچھ بھی ایسا کر جاؤں سلوی جو آپ کی تکلیف بنے تو آپ معاف کر دیں گی؟ وہ اس کے سوال پر یکدم چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ پھولوں سے زیادہ خوبصورت یزدان کو اتنے قریب سے دیکھنے کا منظر تھا۔ سلوی کے دل نے گواہی دی، کل جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کے بعد میں خفا نہیں ہونے والی۔ سلوی نے جواب دیتے ہی نظریں پھر سے گھما لی۔ وہ اس کی دائیں بازو سے ذرا سی لگی تھی، پر یوں لگ رہا تھا جسم کا انگ انگ دہکنے لگا ہو۔ ادھر دیکھنا بند کریں، سنجیدگی سے جواب دیں، زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا پھر؟ اس بار یزدان کا چہرہ پکڑ کر اپنی سمت گھمایا۔ وہ ٹھہری، بساط میں گھبرائے رنگ سمیٹے سے یکٹک دیکھتی گئی۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مر جاؤں گی۔ سلوی کے جواب تابناکی نے یزدان کے پہلے سے تپش میں جلتی آنکھوں میں ریت سی جھونک دی۔ سلوی، دوبارہ ایسا مت کہیے گا۔ اس کی گال انگوٹھے سے رب کرتے افسردگی سے تنبیہ کی۔ آپ بھی ایسا مت پوچھیے گا پھر۔ وہ جواب دے کر نظر جھکا گئی۔ رات کال کیوں نہیں کی؟ یزدان نے پھر سے سوال کیا۔ اسی سے گریز برت رہی تھی، تھک گئی تھی۔ سلوی نے پھر سے گردن گھمائی، یزدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کام کرتی رہی۔ یزدان خفا ہوا۔ سلوی نے نمدیدہ ہوتے سر اسبات میں ہلایا۔ بابا جو زمین دیں گے وہ آپ مجھے دے دیجیے گا، میں چچو کو دے دوں گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اچھی بن جائیں گی۔ اگر لے دے کر معاملہ خون خرابے سے بچ بچاتے حل ہو تو کر لینا چاہیے، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سلوی نے یہ سب کچھ بنا ہچکچائے کہا۔ یزدان کے ماتھے پر پڑے بل ہٹے۔ میں آپ کو وہ زمین نہیں دوں گا، کیا کر لیں گی؟ خفیف سی بے خودی تھی سکھی کے انداز میں۔ سلوی کی آنکھیں بھیگی، اس سے پہلے وہ روٹھ کر جاتی۔ یزدان نے اس کی کلائی پکڑ کر روکے سینے کے قریب لا ٹھہرایا۔ زمین کے بعد وہ جان مانگنے پر اتر آئیں مس شاکرا تو ایسے لوگ جس طریقے سے سدھرتے ہیں سلوی وہ مجھے پتا ہے، آپ جیسی معصوم نازک بیوقوف کو نہیں۔ جائیں اندر، میری ٹیم آپ کو بہت اچھا سا ریڈی کر دے گی۔ سلوی نے بیوقوف پر پلکیں سکیڑی، پر خفگی سے آنکھوں میں دبائے پلٹ گئی۔ پھر اسے یکدم اپنی کمر میں جڑتی سکھی کی دھڑکن اور پھر سینہ محسوس ہوا۔ آپ آ گئی یہاں؟ میں کسی بھی وقت ٹرائی مار سکتا ہوں، بچ کر رہیے گا۔ سجنے سورنے کے بعد اپنا حق وصولتا یزدان فروغی آپ کو پاگل ہی نہ کر دے۔ سکھی نے اپنا کام کرتے ہی لام کی راہ لی، پر سلوی کی حالت ایسی تھی کہ بس ہوا کا جھونکا تو بیچاری گر پڑتی۔ ہمت کرتی تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی۔ صحت چھٹ گئی تھی۔ خوبصورت سی صبح پہاڑوں کی پات چھائی دھند پر حاوی نہ ہوتی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آ کے لیزے کے گال اور ہونٹ گلابی مائل کر گئے، پر وہ بے حس بنی چپ چاپ باہر غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ناشتہ اسے حلیمہ اماں کروا کے دوا دے گئی تھی۔ دراب کی بھی آنکھ کھلی تو سینے سے لگے جگر کے ٹکڑے باران کی مدھم سانس محسوس کیے، لب مسکرائے، اس کا ماتھا چومے، باران کو وہیں صوفے کا کشن رکھ کر لٹائے۔
दराब ने ब्लैंकेट अच्छे से चारों ओर लपेटा और झुककर गाल चूमे। अपनी जैकेट उठाकर पहने बाहर आया तो देसी घी की खुशबू चार सौ घुली महसूस किए बेख्तियार दराब के कदम ओपन बावर्ची खाने की तरफ बढ़े। यहाँ कौन देसी घी की चूरी खाता है? दराब के सवाल पर अम्मा हलीमा जो चूरी बनाने में मगन थी धीमा सा काम में मगन ही मुस्कुराई। मेरा बरान, और तुझे भी आदत है नाश्ता यही करने की, जानती हूँ। मुंह हाथ धोले पुत्र, नाश्ता लगाती हूँ। हलीमा अम्मा की मीठी चाह से भराई जवाबी कार्रवाई में खफीफ सा बेचैन हुआ। लीजे से मिल लूं? दराब हैदर का अपनी ही लीजे से मिलने की इजाजत मांगना इस माँ का कलेजा दुखा गया। हाँ क्यों नहीं, वो सामने कमरा है उसका। हलीमा अम्मा ने आंख से न जाने किस ख्याल से टपकता आंसू साफ किया और जिस सिमत इशारा किया दराब फौरी इस तरफ बढ़ा, जिस पर हलीमा की आंखें नम हुई। वो दस्तक दिए बिना अंदर दाखिल हुआ तो लीजे को जागा देखकर रगो पैर पर सरशारी उतरी। लीजे! दराब का पुकारना ख्यालात में गुमथी पलटी। उसका माथे का बैंडेज उतर गया था, बस हल्का सा जख्म का निशान बाकी था। हलीमा साहबा ने रात ही मेरी लीजे मुझे दे दी, पर तुम सबसे रूठ कर सो गई। मैंने रात इंतजार किया। अब अपना जवाब दो ताकि फिर से बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच जाएं। दराब उसके नजरिया पर लीजे का चेहरा हर एहसास से आरी था, जिसे देखकर दराब हैदर डरा। उनकी इजाजत मिल गई। बरान को भी काफी अपनी तरफ कर लिया तुमने चंद घंटों में। उसके बावजूद अगर मैं इनकार करके तुम्हारा साथ झुठला दूं तो कुछ नहीं कर सकते तुम हैदर। उसके मुंह से फिर हैदर सुने वो उसके मजीद करीब आ रुका। उसकी आंखें 7 साल की अजियत लिए फिर रही थी, जिससे लीजे ध्यान चाह कर भी ना भटका सकी। तुम ऐसा नहीं करोगी लीजे? दराब ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए तो वो बर्फ की तरह ठंडे थे। दराब ने जब उनको अपने गर्म हाथों में लेकर दबाया तो लीजे की आंखों में नमी जमा हो गई। इस सुकून की आदी नहीं थी। तुम बरान को मुझसे छीनते हो तो छीन लो, भले इसे जन्म मैंने दिया हो, नाम से तो वो तुम्हारे पहचाना जाएगा, मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा शायद। हमारी कहानी तो खत्म हो गई थी 7 साल पहले, तो ले जाओ इसे और खुश रहो। लीजे की आवाज कपकपा उठी, बिल्कुल वैसे जैसे दराब का दिल। नहीं लीजे, मुझे तुम भी चाहिए हो, मैं तुमसे मजीद कुछ नहीं छीनूंगा। चलो मेरे साथ, कुछ खत्म नहीं हुआ, प्लीज लीजे मेरे साथ चलो। वो अपनी आंखें आईना बना चुका था जो लीजे को देखते ही तड़पने लगती। लीजे ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों से आजाद किए और बाजू फैलाए। तराब ने आंखें बेयकीनी से रगड़ी, फिर इन खुले बाजुओं को देखा। क्या वो इसे गले लगाना चाहती थी? ये ख्याल आते ही वो जबत सा हारता उसे पकड़कर अपने सीने लगा गया। लीजे के हाथ बेख्तियार दराब की पुश्त पर बंध गए। सुखी ने ठीक कहा था, दराब हैदर के सीने में हशर बरपा था। वो न जाने कितनी देर से उसे सीने लगाए रोता रहा। वो बर्दाश्त करती रही, सहती रही। हालांकि दराब हैदर की जरा उदासी तक अब लीजे के लिए सुहाने रूह थी। लीजे रूबरू हुआ तो गम की दूसरी शक्ल बना था दराब का चेहरा। लीजे इससे नजर न मिलाती, उसके हाथों को चेहरे की तरफ से हटाकर हसास से निकल गई। मेरी तरफ से खत्म हो गया सब, लेकिन मैं चलूंगी आपके साथ। आप एक दिन में एक बार मुझे गले लगा सकते हैं। रात हमारी अजनबियों की तरह अलग कमरों में बसर होगी। बरान की खुशी के लिए हम साथ मुस्कुराएंगे, पर दर हकीकत अपने मुकद्दर की सफाकियत पर हंसेंगे। बस ये होगा हमारा रिश्ता। मंजूर है? लीजा का फैसला सर सही, पर उसकी शराइत बहुत सख्त और कड़ी थी। एक बार गले लगना। वो इसके करीब फिर आ रुका। वो मजबूत लीजे थी अब। इसे तरस नहीं आ रहा था सवाल करने वाले की तह दामनी पर। जी, और आज का हो गया। वो उसकी आंखों में देखते बोली। दराब ने गहरा सांस भरते सर हिलाया। मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो बस। जिस भारी दिल से दराब ने मंजूरी दी, इस बोझ से लीजे का दिल भी दबा, पर वो आंखें इससे हटा गई। नाश्ता कर ले जाकर, मैं रेडी होती हूँ। लीजे जाने लगी जब दराब ने उसकी कलाई उचकते सीने के करीब सरकाया। वो इस गुस्ताखी पर बरहमी से घूरी, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ हवा के गुजर का रास्ता बचा था, और वह बहुत करीब से लीजे के चेहरे का एक एक कदो ख्वास देखे जा रहा था। कलाई पकड़ने से तो ममानत नहीं आई, और क्या तुम मुझे फिर से आप कहा करोगी? दराब ने उसकी कलाई पकड़ने वाली घुरी का जवाब देते ही शरीर से लबो लहजे में उसके हाथ को बह के नशेई की मानंद चूपते लीजे से सवाल किया। वो नाराजगी से इसे देखने लगी। मैं नहीं चाहता बरान को लगे उसकी मम्मो बदतमीज हैं और उसके बाबा को तुम कहकर पुकारती हैं। ऐसा जवाब ही उम्मीद किया गया, तभी वो मुस्कुराया।
کچھ دن سے سگریٹ نہیں پیا تھا، تبھی دراب کے ہونٹوں کا گلابی پن لوٹا ہوا مسکراہٹ میں شامل ہوئے آگ لگا رہا تھا، لیکن لیزے خود کو اب اس کی تپش سے بچانے کا ہنر جانتی تھی۔ اکیلے میں تم کہہ لینا۔ دراب نے اس کے چہرے خوبصورتی نہارتے مشورہ دیا تو لیزے سلگ کر مسکرائی۔ اکیلے ہوں گے ہی نہیں ہم کبھی۔ لیزے کا جتانے کی دیر تھی کہ دراب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کسز کتنی کرنے کی اجازت ہوگی؟ دراب کے بھینچے چہرے سے پوچھے جانے والے سوال پر لیزے نے اپنی بوکھلاہٹ مہارت سے چھپائی۔ ایک بھی نہیں۔ لیزے کا پر اعتماد جواب دراب کو غصہ دلا گیا، پر وہ ضبط کر گیا، پر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بیوی ہو تم میری۔ دراب بگڑا۔ پہلے کسی مولانا سے فتویٰ لے، پھر آ کر روب جمائیے گا۔ انہیں بتائیے گا 7 سال سے ہم دور تھے۔ یہ بھی بتائیے گا آپ نے نکاح سے بھرے مجمع میں انکار کیا تھا۔ یہ بھی بتائیے گا آپ کی منکوحہ اور بچے کی ماں کو ونی کے سبب کسی جنگلی کے نکاح میں بنا اس کی اجازت اور ہاں کے دیا گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ سخت شریعت کے اصول ہیں حیدر، احترام کیجیے ان کا۔ جب میرے ہاتھ میں اپنے استحقاق کا فتویٰ دیں گے، پھر کسی کی تعداد ڈیسائیڈ کروں گی۔ لیزے نے اس کے سینے پر دباؤ دیا۔ دراب پر قہر ڈھاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ دراب یوں تھا جیسے وہ لڑکی سانس گھونٹ کر چلی گئی ہو۔ میں نہیں مکرا تھا۔ تم سے نکاح ہی تو وہ واحد آسانی ہے جو میرے دل کے دھڑکنے کا سبب ہے۔ مجھے پہلے یہ معاملہ نمٹانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا تم شک میں مبتلا ہو کر میرے گھر جاؤ۔ خود کلامی کیے دراب جلدی سے کمرے سے نکلا۔ خود حلیمہ اس کے بکری موج بن کر جانے پر پریشان ہو گئی۔ جلد از جلد وہ مسجد پہنچا۔ میرے بیٹے، نکاح سے انتقاماً یا مذاقاً مکرنا الگ بات ہے اور طلاق دینا الگ۔ تم نے کہا تمہارا دل ایسی کسی نیت سے لبریز نہ تھا، تو اس سے تم دو کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر بھی 60 غریبوں کو کھانا کھلا دینا، اللہ نکاح کی بے حرمتی بخش دے گا۔ لیکن یہ بہت غلط فعل ہے۔ وعدے کی پاسداری کرنے والا اور اپنے قول و قرار کا سچا اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے۔ مولانا اس کی رودات سننے کے بعد دراب کا دکھ دیکھتے غم زدہ ہوئے۔ آپ کیا جانے ان الفاظ کی تلافی کے لیے میں نے کس کس سائل کا دامن نہیں بھرا، کس کس پرندے کو رزق نہیں بانٹا، کس کس فقیر کی دعا نہیں لی۔ میں محبت اور نفرت میں پھنسا ایک انازادہ تھا جناب، بہت پشیمان تھا۔ مولانا نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ رہی بات اس بچی کے نکاح پر نکاح کی، تو جب اس کی رضامندی تھی ہی نہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ زبردستی سل ہلوا دینے سے نکاح نہیں ہوتے۔ خدا ہدایت دے ایسے فرسودہ ذہنی ابتری کو۔ دوسرا، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر تو سرے سے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ 7 سال تو کیا، وہ 7 صدیوں بعد بھی تمہاری بیوی رہتی۔ یہ تعلق ماں باپ کے تعلق کے بعد دوسری مضبوط جگہ پر ہے۔ پھر بھی شرعی طور پر اگر وہ تم سے فتوے کی طالب ہے تو میں بنوا دیتا ہوں۔ کچھ دیر تک یہ معاملہ بھی نپٹا اور شرعی فتویٰ دراب کے ہاتھ تھمایا گیا، جسے اس نے محبت سے چوما۔ یہ فتویٰ نہیں تھا، یہ اس کے پاس لیزے کو اپنا کہنے کا حق تھا۔ وہ گاڑی تک تو آیا، لیکن آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ تم میرے بچے کی ماں بنی ہونے سے پہلے بن گئی تھی، یعنی جس روز میں نے تمہیں دھتکارا، بے عزت کیا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ او بدبخت دراب حیدر، کیسے تلافی کرو گے تم اس سب کی؟ اللہ نے تمہیں یہ دوسرا موقع دیا تو اسے آسانی نہیں آزمائش سمجھنا۔ خود کو کوستے اپنی کوتاہی باور کروائے وہ واپس پہنچا تو باران نہ صرف اٹھ چکا تھا، لیزے نے اسے ناشتہ بھی کروا دیا۔ وہ اپنا اسکول بیگ پیک کر رہا تھا جب دراب لوٹا۔ اس سے پہلے حلیمہ کچھ پوچھتی، باران قریب آ رکا۔ میری ماما کو ہرٹ نہیں کریں گے نا؟ وہ ہر مارننگ ڈر کر اٹھتی ہیں۔ ان کو باران چاہیے ہوتا ہے، حق اور کسز کے لیے۔ وہ مجھے اگنور کریں تو مجھے ہرٹ ہوتا ہے، تو مجھ سے ممو کو زیادہ نہیں لینا آپ نے۔ دراب پھیکا سا مسکرائے وہیں کاؤچ پر بیٹھے باران کو بازوؤں سے پکڑے اپنے ساتھ ہی کھڑا کروا گیا۔ بالکل نہیں لوں گا، نہ وہ تمہیں اگنور کر سکتی ہیں۔ تم اپنی ممو کی امید، زندگی اور خوشی ہو، اداس نہیں ہو۔ میں تم دو کے بیچ نہیں آؤں گا۔ میں تم دونوں سے پیار کروں گا۔ تم میرے فرینڈ بن جاؤ تاکہ مجھ سے اپنی ممو شیئر کرنا آسان ہو۔ دراب اس بچے کی انسیکیورٹیز سمجھ رہا تھا، جبکہ باران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اسبات میں ہلایا۔ اوکے، میں سوچوں گا، کیونکہ میرا سارا پیار میری ممو اور نانو کے پاس ہے۔ ان دو سے تھوڑا تھوڑا واپس لے کر آپ کو دوں گا۔ باران نے فوراً سے حساب لگاتے بتایا، جس پر دراب اور حلیمہ دونوں مسکرائے۔ وہ اس کی گال چومتا، اسے بیگ سمیٹنے کا کہے خود اٹھا
تو حلیمہ نے اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھتے تھکی سی نگاہ درا پر ڈالی۔ فتویٰ ہے، لیزے کا حق تھا، وہ اب میری ہے۔ دراب کے لہجے میں بولتی اذیت پر حلیمہ آبدیدہ ہوئی۔ ناشتہ لگاؤں؟ چوری گرم کرنی پڑے گی۔ وہ پیار و شفقت سے بھیگا سا بولی تو وہ کھل کر ہنسا۔ تو کیجیے، میں اب ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا، ابھی آیا۔ وہ کہہ کر تیزی سے کمرے کی طرف لپکا۔ لیزے گہرے میرون کلر کے شارٹ کرتے اور پلازو پینٹ میں شانوں پر گرم اونی شال لپیٹے بال باندھے چٹیاں میں گوند رہی تھی۔ پیروں میں سٹائلز پمپس سینڈلز تھے جو اس کے پیروں اور ساکس کو آگے سے کور کیے تھے۔ تمہارا حق۔ لیزے نے چوٹی کے کنارے پونی لگاتے پلٹ کر دراب کی طرف دیکھا جو اس کی طرف فتویٰ بڑھا رہا تھا۔ لیزے نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور پڑھنے کے بعد اسے واپس دراب کو دیا۔ جا کر ناشتہ کر لے۔ لیزے نے ڈریسنگ میز پر رکھی پنک شیڈ کی 4-5 لپسٹکس میں سے لائٹ چنی، مگر دراب نے اس کے ہاتھ سے چھین کر ڈارک والی اٹھائی اور خود آئینہ بنے سامنے آ رکا۔ میں لگاؤں گا۔ پورے حق سے وہ بہت ہی چارمنگ سا شیڈ لیے اس نے لیزے کے ہونٹوں پر بہت خوبصورتی اور نفاست سے لپسٹک لگائی۔ ہاں، جب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا تب لیزے نے دراب حیدر کو نہ چاہتے ہوئے نظر اتاری تھی۔ عورت کو دل و جان سے مناتا مرد بے حد حسین ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو آپس میں ملا کر رگڑو تاکہ کلر مرج ہو۔ لپسٹک واپس رکھے وہ جب تک پلٹا۔ لیزے نے ٹشو ہونٹوں کے بیچ رکھ کر شیڈ کو بہت لائٹ کر لیا۔ دراب نے اسے مایوسی سے دیکھا کیونکہ وہ بالکل لائٹ ہو چکی تھی۔ تنگ کر رہی ہو مجھے؟ اب کیا پھر سے پوچھوں؟ بتا دو خود کتنی کسز کر سکتا ہوں۔ لیزے بے مروت بنی تھی، انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ دراب کے سوال پر آنکھیں میچ کر کھولے گہرا سانس بھرے اس کے منتظر چہرے کو دیکھنے لگی۔ صرف ایک؟ یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ فور ہیڈ کرنی ہے یا میری گال پر؟ لیزے پر اعتمادی سے بولی، جس پر وہ اسے پکڑ کر پھر روک گیا۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں آپشن کون دے گا؟ دراب کے اندر سلگتی آگ پر لیزے کو بہت مزہ آیا۔ ایسا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ دراب کے ارمان خاکستر کرتی لیزے اسے برا آزما رہی تھی۔ فائن، یہ بھی منظور ہے، وہ جتاتے غرایا سا بولا۔ منظور ہے تو جائیں ناشتہ کریں، بار بار چوری گرم کرنے سے بدمزہ ہو جاتی ہے، اتنا تو پتہ ہوگا آپ کو۔ اس کے حساس سے نکلے لیزے نے جس اجنبی ٹون میں دراب کو راہ دکھائی بیچارہ پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ غصے سے لیزے کو دیکھے کمرے سے نکل گیا، جبکہ لیزے نے مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام ہو گئی۔ تیار ہو کر سلوی خود کو نہیں پہچان رہی تھی تو یزدان سچ میں مسمرائز ہوا۔ کلر کی فل والیوم میسکی میں بولڈ میک اپ ٹچ کے ہمراہ میجنٹا جاتا۔ کھلے لمبے سٹریٹ بالوں اور ہائی ہیلز میں سلوی کسی اپسرا میں بدل گئی، پھر اس پر بکھرا کلر آگ کی طرح دہکا۔ میک اپ ٹیم اپنا فائنل ٹچ دیتے نکلی تو میک اپ روم بالکل خالی ہوا۔ سلوی محویت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ڈر تھا کہ اگر خود کو چھو لیا تو یہ صحت ٹوٹ جائے گا۔ آہٹ پر چونکی تو فل بلیک کے ہمراہ بلیزر کی فرنٹ پاکٹ میں کلر کا سلک رومال لیے وہ وجاہت کا شاہکار شخص بزنس لک میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ جیولری کیس تھے۔ سلوی کی آنکھوں میں محبوتی نے محبوبیت کی جگہ لی۔ وہ یزدان کے کلون اور جسم کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتی مسکرائی، جو اس کی آنکھیں کھلنے تک روبرو آ رکا تھا۔ ایک انٹرنیشنل میگزین ہمارا کپل فوٹو لے گا؟ یو آر کمفرٹیبل ود اٹ اور ناٹ بیوٹی؟ سلوی کی پلکیں بیوٹی نام پر تھر تھرائیں۔ سوال تو اس نے سنا ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی سر ہلا دیا۔ That's like my girl, you look sting۔ یزدان نے ان کیسز کو کھولا تب ہیرے کے بہت خوبصورت سیٹ کی چمک نے سلوی کی آنکھیں خیزہ کی۔ وہ بلیک اور میگنٹا کلر سٹونز میں ڈیزائن تھا اور دوسرے کیس میں ایک خوبصورت سی کمر بند رائن سٹون چین تھی جس نے سلوی کے دوپٹے کو ہولڈ کرنا تھا۔ آپ بھی بہت ہاٹ لگ رہے ہیں۔ سلوی نے بے اختیار بڑبڑاتے فوراً سے زبان دانتوں میں دبائی، پر اس کی بے خود سرگوشی یزدان سن چکا تھا۔ واٹ؟ آپ نے ابھی ہاٹ کہا یا مجھے غلط سنائی دیا؟ یزدان نے اس کے نیکلس کو پہلے اتار کر اپنی فرنٹ پاکٹ میں سنبھالنے کی خاطر ڈالا، جبکہ وہ خوبصورت ہار سلوی کی گردن میں پہنائے قریب ہو کر پیچھے کی جب ہک بند کرنے کو اپنی بیڑ والی گال سلوی کی ملائم گال سے رب کی تو اس نے بے اختیار سکی کا بلیزر ہاتھوں میں جکڑا۔ آپ کو غلط سنائی دیا۔ فوراً سے سلوی نے اس کے کان میں کہہ کر جان بچائی۔ وہ ہک بند کیے پیچھے بھی اسی فلرٹی حرکت کے سنگ ہوا، جس پر یزدان نے جب غور کیا تو سلوی کا رنگ بھی لباس کے رائل سے گلاب رنگ سا ہوتا محسوس ہوا۔
یعنی کان فارغ ہو گئے میرے۔ سکھی اسی وارفتگی سے سلوی کا امتحان بنا۔ اس کے کانوں سے چھوٹے چھوٹے گولڈ ایئر پیس اتار کر وہ بھی اپنی فرنٹ جیب میں ڈال گیا، جس پر وہ تمام تر سکھی کی نزدیکی کے مسکرائی۔ اس کے دونوں کان اب ہیرے کے ایئر پیسز سے سج چکے تھے اور وہ بھاری تھے۔ تبھی سلوی نے جب اپنے دونوں ہاتھوں سے کان چھونے چاہے تو یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نہیں، آپ ہاٹ لگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے یہ کمبو چنا۔ مہکتا ہوا یہ گلاب رنگ آپ کے لیے ہی بنا تھا۔ یو فیل کمفرٹیبل اور ناٹ؟ نہ جانے سکھی اس سے کس لیے یہ سوال کر رہا تھا، سوچ کر ہی سلوی کی ہتھیلی میں نمی آئی جو یزدان نے فیل بھی کی۔ اس کے ہاتھ اور دبا گیا کہ سلوی کا سانس اکھڑنے تک آ گیا۔ پارٹی میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ سے خوف آ رہا ہے، وہ دبی دبی منمنائی۔ یزدان ہنسا، سارا خمار چھٹ گیا۔ ارے آپ خوف بہت کھاتی ہیں بیوٹی۔ یزدان نے اس کا دوپٹہ خوبصورت سنہری ٹاول ہینگ سے اتار کر سلوی کے دائیں کاندھے پر لٹکایا۔ پھر وہ کمر بند چین نکال کر پھر سے سلوی کی کمر کے گرد بازو سرکائی تو وہ اس کے سینے سے لگنے سے بچتی، اپنے چہرے کو یزدان کے چہرے سے بچاتی۔ بہت جان لیوا لگی کہ یزدان کچھ لمحے وہ کمر بند کی ہک بند کرنا بھول گیا۔ سکھی جلدی کرے نا۔ وہ سکھی کی بے ادب نظروں پر مچلی۔ وہ مسکرا دیا، ہک ٹائٹ بند کی، جس نے دوپٹے کی دونوں طرف کو اچھے سے کس لیا۔ اوپر سے سلوی کی خوبصورت شیپڈ کمر بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ دور ہوا تو سلوی نے روکا سانس بحال کیا۔ آپ نے مجھے پہلی بار میرے سامنے سکھی کہہ کر حقیقی سکھی کر دیا۔ ناؤ یو لک گارجیس۔ بٹ آپ کے بال بندھے ہونے چاہیے تھے، کس ناہنجار نے کھول دیے۔ خود ہی اس کے سراپے کی آنکھ سے سلگتا اس کے کھلے بالوں میں دستخط ہوا تو پھر قریب آیا۔ سلوی کو لگا جیسے وہ بس قریب آنے کے بہانے کر رہا ہو۔ میں خود باندھ لیتی ہوں۔ اسے قریب دیکھے سلوی جلدی سے پیچھے ہوئی، اپنے بالوں کو بہت مہارت سے دیکھتے ہی دیکھتے میسی بن بنایا تو یزدان کھڑا کھڑا حیران رہ گیا۔ سب کہیں گے یزدان فاروقی کی وائف کو کوئی اچھا ہیئر سٹائل نہیں ملا کیا؟ ایسے گھونسلے والا بن آپ شادی کے بعد میرے سامنے روم میں بنا لیجئے گا، پر ابھی نہیں۔ یزدان نے عقب میں آ کر رکتے جھٹکے سے اس کے بال کھول دیے، پھر کچھ سوچ کر آئینے میں سلوی کا ڈرا سہما عکس دیکھا اور کچھ دیر میں سلوی کے بال فرنچ میں مقید تھے، ڈھیلی بیک بریڈ فرنچ، جس پر یزدان نے چھوٹے چھوٹے گلابی موتی لگا کے اس کو اپنے سامنے پلٹایا اور پھر اس کی آگے سے دو لٹیں نکال دی۔ سلوی یک ٹک یزدان کو دیکھتی رہی۔ شک مت کیجیے گا، میں نے یہ کس لیے سیکھی؟ میں ایسے بال دی جان کے بناتا تھا۔ ناؤ یو لک مائی بیوٹیفل ڈال۔ سلوی کے سلکی گھنے بال بہت خوبصورتی سے بندھ گئے، جبکہ در حقیقت وہ سلوی کو خود سے قطرہ قطرہ جوڑ چکا تھا۔ سلوی کو خود سے یزدان کی خوشبو آ کر ویسے ہی پاگل کر رہی تھی۔ مجھے بھی کھلے بال کچھ پسند نہیں۔ سلوی نے جلدی سے ان آنکھوں کی گہری روح جکڑتی تپش سے بوکھلائے بات کی۔ میرے سامنے آپ انہیں کھلے رکھیں گی، پر ابھی آفیشیل فنکشن ہے، انٹرنیشنل بھی، تو ان کی خوبصورتی چھپی رہے یہی بہتر ہے۔ ناؤ یو فیل کمفرٹیبل۔ وہ پھر سے سہم گئی کہ شاید یزدان اپنے حق وصولنے کے لیے اس کا کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہے۔ تبھی چہرے پر مزید رنگ اترے۔ جی تھوڑا بہتر ہے۔ سلوی نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ اتنی نازک کیوں ہیں؟ لگ رہا ہے کچھ کیا یا کوشش بھی کی تو آپ کی جان نکل جائے گی۔ مجھ سانڈ کو دیکھیں اور خود کو۔ یہ کھلا تضاد نہیں کہ آپ فزیکلی اور ایموشنلی دونوں طرح میرے مقابلے میں کترا ہیں۔ فزیکلی چلے نازک اچھی لگتی ہیں لڑکیاں، پر ایموشنلی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یزدان کے ساتھ اب یہاں رکنا سلوی کو خطرہ لگا، تبھی چاہتی تھی جلدی سے بھاگ جائے، اور یزدان جانتا تھا وہ بکری ایسا ہی کچھ سوچ رہی ہے۔ نو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چلتے ہیں پلیز۔ مجھے ابھی اسٹرانگ فیل ہو رہا ہے، میں کمفرٹیبل ہوں پارٹی میں جانے کے لیے، بس۔ ابھی سلوی کی بات ادھوری تھی کہ وہ نزدیک سرکا ہی کہ سلوی جلدی سے کہے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ آدھا کھول کر درمیان میں جا چھپی۔ یزدان کا کہکہا پورے کمرے میں مستی سے گونجا۔ مہنگا پڑے گا آپ کو یہ فرار، چلیں عیش کر لیں۔ فخریہ یہ آسانی سلوی کو دیے وہ اس کے ہمراہ ہی جب نکلا تو سلوی اس کے ہاتھ پکڑنے تک پر ڈری، پر جب ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھے تو گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں خود ہی یزدان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی
اور یہ سلوی کا حلاوت سے ہاتھ تھامنا یزدان کے تب من میں سرور بھر گیا۔ لیزے اور باران کے 12-1 بجے تک ویلکم اس قدر شاندار تھا کہ یہ عبر آلود سی ملگجی دوپہر کسی چمکتے سیارے کا روشن چمکدار منظر بنی۔ وہ جانتی تھی قدر آ جانے کے بعد ایسی غیر متوقع خوشیاں اور حیرتیں ملتی ہیں، پر یہ بہت زیادہ تھا۔ لیزے میری بیٹی، سب سے پہلے نرمین نے آگے بڑھ کر لیزے کو گلے لگایا۔ وہ کچھ محسوس نہ کرنے کے باوجود ان کے الگ ہونے پر رسماً ضرور مسکرائی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ براق صاحب نے بھی شفقت سونپے ہاتھ سر پر پھیرا۔ سب کی نظریں نرمین پر تھیں جو باران کے قدموں میں بیٹھے بازو پھیلائے نم آنکھیں کیے اس کے سینے سے لگنے کو تڑپی۔ میں دادو ہوں تمہاری، کل ملی تھی نا؟ باران کل تو ہچکچایا، پر آج جب لیزے نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فوراً سے ان کے گلے جا لپٹا۔ میرے بیبی کا بیبی گلے لگ کر سکون دے گیا میری جان۔ نرمین نے اس کے دونوں گال چومے، جبکہ اس کے بعد براق صاحب نے اس کو اٹھا کر کندھے پر سوار کیا تو وہ پہلے ڈرا پھر مسکرایا، جبکہ دراب اس بیچ صرف لیزے کو دیکھتا رہا۔ سفر سے تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ نرمین نے پیار سے دراب کی گال سبکائی اور ان دونوں کو کمرے میں جاتے دیکھ کر باہر آئیں اور صدقے کے 2 بکرے ذبح کروانے کا کہلواتی خود بھی اندر لاؤنج کی سمت بڑھی، جہاں پر پوتے صاحب چھوٹی چھوٹی باتیں کیے براق صاحب کی ہستی نہال کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ لیزے نے کمرے میں قدم رکھا ہی کہ اس کا سر چکرایا، جس سبب اسے دراب حیدر کی بازوؤں نے تھاما۔ وہ اس کے سینے لگ کر سنبھل کر کھڑی یہی سوچنے لگی کہ وہ ہر ماضی کے لمحے کو یاد کیے جب چکرائے گی تو کیا یہ شخص یوں ہی سینے سے لگا کر شرطوں کی پامالی کرے گا؟ آج کا گلے لگنا ہو چکا ہے تو دور ہٹے، وہ اسے پرے کرتی آنکھیں چرائے بولی۔ دراب کو اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا۔ سنبھالا تھا تمہیں، بار بار مجھے میری حدود یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ بیٹھو۔ اتنی اونچائی سے گری تھی، انفیکٹس آرام سے جائیں گے۔ اسے پکڑ کر میٹرس پر بٹھائے خود بھی پاس ہی بیٹھا تو لیزے نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میرے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ یہ بے تکا سوال کرتی دراب کو بہت ظالم لگی۔ دیکھ بانٹنے لگی ہوں، بس تبرک لینے بیٹھا ہوں، مطلب حد ہے، یہ کوئی سوال تھا؟ لیزے اس کے تپنے پر تکلیف بھولے پھیکا سا صحیح پر آنکھیں چراتی مسکرائی۔ لیزے لک ایٹ می۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرے اس کے مسکرانے پر بھی ڈوب جاتی آنکھیں دیکھتا افسردگی سے پکارا۔ مشکل ہے آپ کو دیکھنا، مشکل ترین ہے دیکھتے رہنا۔ مجھے میرا بیبی لا دیں، اب ہم سوئیں گے۔ کچھ دل و دماغ بھاری تھا تو بے وقت نیند آئی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اور پردادا کے ساتھ ہے، میں سو جاؤں ساتھ؟ دراب نے اٹھ کر تکیے درست کیے اور لیزے کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے اسے بٹھایا اور تکیوں سے ٹیک لگوائی۔ اس کے پیروں سے اس کے ہیلز سینڈل اتار کر زمین پر رکھے، اس کے پیر ہاتھ سے دھیرے سے دباتے ٹانگیں سیدھی کروائیں اور لحاف کھول کر کرواتے پاس ہی بیٹھ کر سوال کیا۔ مجھے سکون پانے کے لیے سونا ہے، آپ کی موجودگی اب میرا سکون نہیں۔ لیزے نے آنکھیں موندی اور کہہ کر چہرہ پھیرا۔ دراب کی آنکھیں خفیف سی لال پڑیں۔ میرا تو ہے، بلکہ حسرت بن چکی ہے تمہیں فیل کرنا۔ دراب اس سے پہلے اٹھتا، لیزے نے واپس چہرہ کرتے اپنی بازو پھیلائی اور دراب نے بے یقینی سے اس کی بازو دیکھی جو دوسرے تکے پر پھیلی دراب کے لیے کھلی تھی۔ تم پھر کہو گی کہ حق ہو گیا آج کا؟ وہ منہ بگاڑ کر لیزے کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی آنکھوں پر ترس کھایا ہے میں نے بس، ہر احساس سے آری تھی، پر دراب نے شوز پیروں سے ہی اتارے اور بے مروت بنا سر اس کی بازو پر رکھے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ لیزے نے اس کی طرف دیکھا جو سراسر اتنی عیاشی کے بعد بھی تکلیف میں تھا۔ مجھے 2 دن بعد ہی فیل ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دے گا۔ اماں بابا نے کہا بھی تھا، جب تک وہ امیر زادہ اپنے گھر والوں کو لا کر تجھے رخصت نہیں کرواتا اس کے پاس مت بھٹکنا، پر مجھے کیا پتا تھا وہ امیر زادہ مجھے بے بس کر دے گا۔ ایسی ہی شکل بنائی تھی آپ نے اس دن، بہت برے لگ رہے تھے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو دراب کی روح کو کانٹے چبھنے لگے۔ وہ اس کی بازو سر سے نکالے کروٹ پر لیٹے، اس کی بازو اس کے ساتھ سیدھی کیے لگاتا ساتھ ہی لیٹا، لیزے کی آنکھوں سے نکلتی نمی دیکھتا اپنے ہاتھ کی پوریں اس کے رخسار پر پھیر گیا۔ اس رات میں بس تمہارا تھا لیزے۔ دراب کے جملے پر وہ جگر پاش سا مسکرائی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں اس ایک رات کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے مر رہی ہوں حیدر، نہ وہ رات نکل رہی ہے نہ موت آ رہی ہے۔
اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑے، ان درد میں گم آنکھوں کو دیکھتے بے رحم طلب ہوا۔ ایسے نہیں بولو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب بھول نہیں سکتی تم۔ دراب کی غمزدہ سرگوشی سے لیزے نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہونٹوں سے ہٹائی اور کروٹ بدل کر لیٹی۔ دراب نے آگے سرک کر اسے ہسارا تو لیزے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے مجبور مت کریں، چھوئیں بھی مت، پلیز جائیں حیدر، مجھے سونے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹاتی دراب سے دور ہوئے سرک کر لیٹی، جس پر وہ دوسری طرف کروٹ بدلتے ہی اٹھ بیٹھا اور لیزے پر جھک کر لحاف کرواتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم واقعی سو رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آئے بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لیزے کی کنپٹی سہلائی۔ وہ بند آنکھوں میں بے چین ہوئی، جیسے کل یقین کر لیا تھا سب نے کہ لیزے سو رہی ہے۔ وہ اس کے جواب پر اس کو پکڑ کر سیدھا کر گیا، جس سبب لیزے کو آنکھیں کھولنی پڑی۔ تم سوئی نہیں تھی؟ میرا دل تبھی بے چین تھا۔ دراب کے جواب پر لیزے مسکرائی، تبھی ساری رات مزے سے سوئے رہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ دراب کا سکڑا ہوا دل پھیلا۔ وہ تو تمہاری خوشبو تھی میرے پہلو میں باران، سکون ملا تو آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کو جیلس کروانے کی کوشش میں کامیاب ہوا، یعنی لیزے کا نعم البدل مل گیا اب کو۔ دراب سمجھ نہ پایا وہ چاہتی کیا ہے۔ ہاں اور نہ میں پھنسا دیا تھا لیزے نے اسے، اب تم جیلس ہو رہی ہو۔ دراب کے کلر مسکرانے نے لیزے کی بیٹ مس کی اور نظریں ہٹا گئی۔ میں اپنے بیبی سے جیلس نہیں ہو سکتی۔ لیزے کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی جس پر دراب مر بٹا۔ میرے لیے تمہارا دل اب بھی محسوس کر رہا ہے کچھ تو ٹیل می۔ اگر ان جذبات پر گرد جمی ہے تو میں ہٹا دوں گا، لیکن اگر تمہاری محبت ختم ہو گئی تو پھر سے کر لو نا، کیونکہ مرنے سے پہلے تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ مجھے تھوڑی اہمیت دو لیزے، اپنے دل کا سکون نہ سہی اپنے بیبی کا باپ ہی سمجھ لو۔ تمہاری شرائط میرے حلق کا پھندہ ہے، سمجھو اس بات کو۔ وہ بری طرح جکڑا ہوا بے بس و بے مراد تھا، جبکہ لیزے اسے ایسا ہی دور رکھنے پر برضد تھی۔ آپ کی قربت میرے حلق کا پھندہ ہے، مجھے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہوگا، تو شرائط بالکل نہیں ہٹیں گی۔ اب جائیں، میری بصارت آپ کو دیکھ دیکھ کر زخمی ہو گئی ہے، ہٹے میری نظروں سے کہ ان کو سکون ملے۔ لیزے کے الفاظ کی حدت و تمازت پر دراب کا دل تڑپ سا گیا۔ مزید ایک لفظ کہے وہ اٹھا اور کمرے سے نکلا، پر دروازے سے باہر آ کر پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اگر سچ میں میری قربت تمہارے حلق کا پھندہ ہے اور تم اگر واقعی مجھے دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہی ہو تو بہتر ہے مر جاؤں میں۔ دراب نے خود کو بد دعا دیتے قدم بڑھائے ہی کہ باران کو آتا دیکھے آنکھیں چرا کر رگڑ گیا۔ ممو نے ڈانٹا، کیا رو کیوں رہے ہیں آپ؟ باران کے سوال پر دراب وہیں اس کے قدموں میں بیٹھا۔ تمہاری مما مجھ سے ناراض ہیں، بہت سخت۔ تم کہو نا اسے، مجھے بھی تمہاری طرح بہت سارے ہگز کرے، کسز کرے۔ میں اسے بہت مس کر رہا ہوں۔ تمہاری مما کا دل دکھایا تھا میں نے، ہرٹ کیا تھا، بہت زیادہ پین دیا۔ کیا اس سب کے باوجود تم میری سفارش کرو گے؟ باران سب سننے کے بعد ناراضگی سے دراب کو گھورا۔ بالکل نہیں، جو میری مما کو ہرٹ کرے گا وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں مما کے پاس جا رہا ہوں، کہوں گا آپ کو ہگ کریں نہ کس۔ یو آر بیڈ بابا۔ وہ کہہ کر وہاں سے بھاگتا کمرے میں گھسا، جبکہ دراب کٹھن سی سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ممو! براب کی پکار پر وہ جو یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی فوراً اٹھ بیٹھی تو باران آ کر اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ ممو، بابا نے ہرٹ کیا کیا آپ کو؟ پین دیا، رلایا؟ میری مما کو رلانے والا گندا ہے۔ چلو واپس نانو کے پاس۔ آپ روئیں گی؟ میں نہیں چاہتا آپ روئیں۔ میں آپ کا اسٹرانگ مین آپ کے ساتھ ہوں، آپ مت ڈریں ممو۔ وہ خود رونے لگا، جس پر لیزے نے اس کے دونوں اپنے چہرے کو چھوتے ٹھنڈے ہاتھ چومے، دونوں گال پیار سے چومے، دلاسا دیا اور آنسو بھی پونجے۔ میں نہیں ڈر رہی بیبی، مت رو میری جان۔ وہ آپ کے بابا نے بھلے مجھے ہرٹ کیا ہو، آپ ان کی جان ہو۔ میں خود ٹھیک کر لوں گی اس بیڈ مین کو، پر آپ کے لیے وہ گڈ مین ہے، ایسے نہیں بولنا دوبارہ۔ لیزے نہیں چاہتی تھی کہ باران کے دل میں دراب کے لیے کوئی کڑواہٹ آئے، پر وہ خود کہہ رہے تھے یہ سب۔ باران نے معصومیت سے سوں سوں کرتے بتایا۔ لیزے نے اسے پھر اپنے سینے لگایا۔ وہ تھوڑے ایموشنل ہو گئے ہوں گے، آپ ان کی ایسی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ یہ بتاؤ، دادو اور بڑے دادو اچھے لگے؟ لیزے نے اس کا دھیان بھٹکایا تو وہ فوراً سے مسکرائے سر ہلا گیا۔ میری جان کا ٹکڑا، آ جاؤ مما کے پاس، کچھ دیر سو جاؤ، کل سے اسکول جائیں گے مسٹر باران۔ آج کی تو چھٹی خوب انجوائے کر لی مسٹر آپ نے۔
लाड के संग वो फौरी जॉगर्स कोट उतार कर फौरन से मम्मी के साथ आ लेटा और छुट्टी पर तो मसरूफ की शरारती मुस्कुराहट और हीजल ब्राउन आंखों की चमक इजाफी हुई। मम्मा कल की छुट्टी नहीं देंगी? बरान के पूछने पर लीजे मुस्कुराई। वो किस खुशी में? लीजे ने आईब्रोज उचकाए। बाबा मिलने की खुशी में। चमकती आंखों समेत वो लीजे को तकता बोला तो एक लम्हा लीजे की मुस्कुराहट गायब हुई और फिर से ज्यादा खूबसूरत हो गई। दराब दरवाजे में खड़ा रगड़ के सबब छिल जाते हाथ की परवाह किए बिना लीजे और बरान को देख रहा था। जिस्म और रूह की तकलीफ, दर्द, वो अंदर मौजूद दो हस्तियां निगल गई। वो आज आपने कर ली बेबी, कल नो छुट्टी। अभी सो जाओ, फिर उठकर अपना होमवर्क कर लेना पेंडिंग। आपकी डायरी आपकी मैम से मंगवा ली थी। लीजे की तरफ देखे वो मायूसी से मुंह फुलाता साथ चिमट गया। लीजे भी पुरसकून होकर आंखें मूंद गई। 2 मिनट ही गुजरे के बरान भारी सांस भरने लगा, जिसका मतलब था वो सो गया। लीजे ने उसके सो जाने का यकीन करने को आंखें खोली तो नजरें दरवाजे में खड़े दराब पर गई। वो इससे पहले निगाह चुराती दराब के हाथ की सुर्खी देखे बेचैन हुई। धीरे से बरान को खुद से अलग किए लिटाकर तकिया उसकी बाजू तले देती वो उठी, इससे पहले दराब वहां से जाता। लीजे ने कमरे से मोज़ों में दबे पैर बाहर लपकते दराब का हाथ पकड़ा। वो उसके हाथ की पुश्त पर खराश देके समझ गई कि दराब ने इसके साथ क्या किया। तुम शरारत में बांध कर रखोगी तो खुद के साथ इससे भी बुरा करूंगा। लीजे कुछ न बोली पर आंखों में तकलीफ से भरा सवाल जरूर समेट लाई। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते, याद रखें। आप बरान के लिए जरूरी हैं, सिर्फ इसलिए फिक्र हो रही है। अंदर आई। वो इस ढीठ को इसी हाथ से खींचते अंदर लाई और आहिस्तगी से लाकर बेड की पाइंती की जानिब बिठाया और खुद उसका हाथ दोनों हाथों में लिए जायजा लेने लगी। उंगलियों के जोड़ बुरी तरह जिल्द छिलने के सबब सुर्ख थे। जब लीजे ने बेइरादा नजर उठाई तो वही सुर्खी दराब की आंखों में थी। इट्स ओके लीजे, मामूली खराशें ही तो हैं। मुझे सुखी की तरफ जाना है, लेट हो रहा है। वो इससे मरहम लगवाना नहीं चाहता था क्योंकि दर्द का एहसास इसे दरकार था। लीजे ने उसके इनकार पर कुछ न कहा और हाथ छोड़ती 2 कदम दूर हुई, जिस सबब दराब उठ खड़ा हुआ। पलट कर एक नजर सोए बरान पर डाली। सुखी से ड्रेसिंग करवा लीजिएगा, वैसे भी काफी माहिर केमिकल मैन है, वो फूकेंगे भी तो शफा मिल जाएगी। लीजे वापस बरान के पास जाने का इरादा किए पलटी तो दराब के मन में न जाने क्या आई कि उसे बाजू से पकड़कर पलटाए अपने रूबरू घसीट लाया। ये तंज था, यानी पसे पर्दा तुम मेरे सुखी की तरफ जाने पर जेलस हो क्योंकि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूं। ठीक कह रहा हूं ना? वो दानिस्ता मध्यम आवाज रखे बोला। लीजे हैरान थी कि वो क्यों हर किसी से जल रही है, यहाँ तक कि दराब के साय से भी, उसे छूती हवा से भी। बोलो, एडमिट करो कि मुझे देखकर पिघल रही हो। वो हद पार कर रहा था, लफ्जी हेर फेर में फंसा रहा था। आपको देखकर मोमबत्ती न पिघले, मैं तो दूर की चीज हूँ। लीजे उसके सुख लम्हे में दुख बनाकर जता गई। वो इसे देखने लगा। लीजे के दिल तक इन हेजल ब्राउन आंखों की तपिश उतरने लगी। अपना हक ले लूं? दराब ने उसके खूबसूरत होंठों और नरम गालों को देखते अपने बेबस होने का एक जुमला सा बनाया। मौका नहीं है, जाएं, देर हो रही है आपको। वो उसके हाथ से अपनी बाजू झटकने लगी पर ढीली तक न पड़ी। मौका मतलब मेरी ख्वाहिश है और तुम इसको पूरा करने की पाबंद हो। दराब के अंदर अंगारे से सुलगे। इसी पर शुक्र करें कि आपकी फरमान बरदार बनकर यहाँ चली आई। मैं इस इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी जिसने मेरे अंदर ख्वाहिशात को उभरता देखते ही पैरों तले रोन दिया था। लीजे ने उसकी आंखों की तलब मार दी। तुम दूर ही अच्छी थी, यूं ज्यादा दिल काट रही हो। वो करब की हद पर चिल्लाया। यहाँ तक कि लम्हा भर बरान भी शोरीदा व वेले पर कसमसाया, फिर सो गया। ठीक है, चली जाती हूँ। वो हाथ झटक कर पलटी। दराब उसके पीछे ख्वार होने पर तैयार था, पर ये वाली लीजे मार रही थी। लीजे, वह इसको अकब से सीने लगाता हाथ उसके आगे बांधे खुद में भींच गया। लीजे को उसकी नम सांसें कान के करीब सुनाई देकर दुखी कर गई। अगर बारान के साथ उसकी माँ चाहिए तो ठीक, बारान के साथ अपनी लीजे ढूंढेंगे तो खाक भी नहीं मिलेगी उसकी। लीजे ने उसके हाथों पर हाथ जमाते गैर मरी नुक्ते पर निगाह जमाई। वो उसके बालों में चेहरा छुपाए आंसू ना बहाने की पूरी कोशिश में था। मत करो ऐसा इश्क, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी ग्रेस मेरी जान पर बन रहे हैं। वह इसके मुसलसल ऐसे रवैयों पर चटक गई, हाथ खोले और घूमकर रूबरू हुई। और आपका मेरी तरफ आना
میری جان پر بن رہا ہے، خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ رحم نہیں آ رہا مجھے آپ کی اس تکلیف پر حیدر، مجھے دیکھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بہیو پلیز۔ آخری تنبیہ کی گئی۔ دراب اسے پکڑ کر کھینچے سینے کے ساتھ جوڑے چہرے کے قریب کر گیا۔ وہ لمحہ بھر سہمی۔ اس طرح حیدر جدون کے خوبصورت قابل رشک چھونے کے لائق جسم کو تمہارے سوا کسی نے نہیں چھوا، اور اگر تم بھی اچھوت کی طرح دور رہو گی خود سے تو دیمک کھا جائے گی۔ میرا اندر تو چاٹ گئی یہ گھن، مجھے باہر سے سلامت رہنے دو۔ لیزے صرف اس کی سلگتی کربت سے بدحواس نہ تھی، بلکہ اس شخص کی دھڑکنیں بھی لیزے پکار رہی تھی۔ وہ سہم گئی۔ دراب کی آنکھوں کے جذبات سے ہاتھ جو دراب کی دسترس میں کانپ رہا تھا، اسے کھینچا تو وہ اسے کھو جانے سے ڈر کر اسے اپنی اور کھینچ گیا۔ شنائل کو بہت بار آپ کے ساتھ دیکھا میں نے ان 7 سالوں۔ لیزے کے جواب پر لمحہ بھر دراب کے چہرے کی ہر تکلیف ہٹی۔ وہ جو بے حد قریب تھی تھوڑی دور کی گئی۔ مطلب تم 7 سالوں سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی تو سامنے کیوں نہیں آئی ظالم لڑکی؟ وہ اس کے بپھرنے پر پھیکا سا مسکرائی۔ آپ کی بربادی دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کے چہرے پر شکستگی دیکھنے کی خواہش تھی پر نہیں ملی۔ نہ آپ برباد ہوئے، نہ میرا چھپ چھپ کر آپ پر نظر رکھنا ختم ہوا۔ وہ ہمیشہ سے بہت سیدھی اور سچی تھی، ہر بات منہ پر کہنے کی عادی۔ میری بربادی اب دیکھ لو، قریب سے ہی نظر آ سکتی تھی۔ بظاہر کچھ نہیں ہوا پر حقیقت میں میرا کچھ نہیں بچا۔ رہی بات شنائل کی، وہ ممی کی فریگرنٹ ہاؤس کی سگنیچر پرفیوم کے برانڈ ایمبیسڈر ہے۔ لیزے نے جان بوجھ کر نظریں چرائی۔ واٹ ایور، وہ آنکھیں گھما کر ادائے نیازی سے بولتی کسی کو بھی فنا کر سکتی تھی۔ تم پھر جیلس ہوئی؟ دراب کے کان سے لگ کر کیے سوال پر لیزے نفی میں گردن گھما گئی۔ 7 سال سے پھر میں جیلس ہوں کیا؟ مطلب کچھ بھی؟ وہ اپنی چوری چھپانے کو الٹا خود ہی اعتراف کر بیٹھی۔ دراب مسکرایا۔ بے حد جیلس، اس چھچوری نے مجھے کس کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے جواباً پتہ کیا کیا؟ دراب یکدم ہی جسور ٹون اختیار کیے لیزے کو پتھرا گیا۔ واٹ؟ لیزے کا تو دم پہلے انکشاف پر ہی نکلا جو دراب نے محظوظ ہوتے دیکھا۔ جواب تو سن لو۔ دراب نے اسے اکسایا۔ کیا کیا؟ لیزے کے ہونٹوں سے بے اختیار پھسلا۔ بہت زور سے بیچاری کے منہ پر پنچ مار دیا۔ 2 ہفتے خراب لپ فلر والا منہ لے کر گھر میں بند پڑی رہی تھی۔ اہم شوٹنگ تھی اس کی، وہ تک کینسل ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا بیچاری کا۔ دراب نے بتایا ہی اتنے مزے کے لیزے کی ہنسی نکلی۔ خود دراب بھی قاتلانہ مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ مسکراہٹ ختم کرتی، دراب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ مجھے تمہاری اس ہنسی کا انتظار تھا، اب بھی تم پر بہت پیاری سجی۔ میں پریشان نہیں کروں گا۔ بے خودی کے سنگ وہ لیزے کی گال پر اس قدر پیار سے جھک کر اسے چوم گیا کہ لیزے کا اس کے اس سادہ مگر شدید لمس پر ہی دل دھک سے رہ گیا۔ دھڑکنیں ڈگر بھلا گئی، رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مدت بعد جیسے کسی پیاسی زمین پر ابر برسا ہو، وہ دور ہوا تو لیزے کی آنکھوں میں محبت بھری شکایت تھی، دیوانہ کر دینے والی شکایت۔ آج کے سارے حق وصول کر لیے میں نے، پر رات میری مشکل سے کٹے گی۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی میری محبت باقی ہے تو ایسا ہی سادہ سا کسی بھی پل مجھے بھی چھو لینا۔ اتنا برا نہیں ہوں لیزے۔ دراب نے اپنے سحر سے لیزے کی دھڑکنیں بس میں کی اور اس کے ہاتھ کو دیوانگی سے چومتا کمرے سے نکل گیا۔ لیزے کی آنکھیں دفعتاً بھیگی اور پھر آنسو تھے کہ گالوں پر شفق بنے رینگنے لگے۔ ذرا سی نہیں حیدر، شاید میرے دل میں قیام پذیر ازل سے ابد تک بس آپ کی محبت ہی ہوگی۔ صرف محبوب ہوتے تو کاٹ ڈالتی آپ کا دل کسی نکیلی چیز سے، پر آپ میرے بیبی کی سر کی چھاؤں ہیں۔ اسے اپنا جتنا مرضی حسار بخش دوں، اس کے سر کی چھاؤں نہیں بن سکتی، وہ آپ کی ہی ہے۔ اف لیزے، تم ہمیشہ سے اتنی بے بس کیوں ہو؟ خود پر افسوس کرتی وہ وہی پائنتی کی جانب بیٹھی، گہرے گہرے سانس بھرے، پر دل لمحہ بلمحہ بھاری پڑتا گیا۔ ویسے ایک بات بتا، تو دبئی ایسا کیا کر رہا ہے کہ تیرے دن پھر گئے؟ ہمیں بھی کوئی ٹوٹکا دے۔ گھر سے لانتے سن سن کان پک گئے، اور نوکری ڈھونڈنے نکلو تو چپل گھس جاتی ہے۔ سنوکر کلب میں گرما گرم گیم سجی تھی، جمشید کی یار بیلی ہی اس کے کرتا دھرتا تھے۔ دن کو یہ اڈا سنوکر گیم بن جاتا تو رات کو یہاں جوا چلتا، مکروہ مشروبات سرے عام پیے جاتے اور یہاں کا انسپیکٹر خود آ کر جوئے کی بازیاں لگاتا تو ریٹ پڑنے کا خطرہ بھی ندارت۔ اس وقت بھی جمشید اور وہ قاسم نامی لڑکا برانڈ سگریٹ کے کش لگائے منہ سے دھوئیں اگلتا ساتھ گیم میں مست تھے۔ میں نے بتا دیا تو غش کھا کر گرے گا اور یہیں مر جائے گا۔
تو पैसा बता, मैं दे दूंगा, ये मत पूछ जमशेद अहमद करता क्या है। जमशेद की नवाबी टोन पर कासिम की निगाहों में लालच सा टपका। यार फिर भी पार्टनर बना ले, तेरा बचपन का संगी हूँ। अब्बा रोज दर्जन भर माँ बहन की गालियां देता है। माँ दमे की मरीज है और बहन का रिश्ता ना आने पर बेचारी बूढ़ी हो रही है। छोटा भाई दिन भर लफंडरियां करता है और तमीज छू कर नहीं गुजरी। कुछ तो बता यार, मैं इस जिल्लत से निकलूं। कासिम की मुरझाई शक्ल पर जमशेद को तरस आया। फिर कुछ सोचे लंबा सा सिगरेट का कश लिए वो कासिम के कंधे पर बाजू हमायल कर गया। मैं एक अड्डा चलाता हूँ, बड़ी बड़ी मॉडल्स को बेलिबास करता हूँ, उनकी तस्वीर और वीडियो बनाकर फिर इनसे सब यानी माल वगैरह लूटा जाता है। ये काम सफारियों पर होता है। छोटी मॉडल्स को दुबई के नाइट क्लब में बेचा जाता है और बड़े हमारे मुल्कों के अय्याशी के लिए ऊपर पहुंचाई जाती हैं। मैं तो इस गंद में लथड़ गया वीरे, पर तुझे यही सलाह दूंगा, गुर्बत की साफ जिंदगी गंदगी भरी अयासी से बेहतर है। कासिम के चेहरे की हवाइयां उड़ी। जमशेद कहता मार गया, तू रेप भी करता है इनका? कासिम की आवाज हकलाई। नहीं, मेरे मातहत हैं, वो ये करते हैं। अगर किसी का काम आंखें सेकने से टप जाए तो बदन भी सेक लेते हैं। मेरा काम आगे का है। कोई सरफरी औरत अगर उसके बाद भी अकड़े तो उसकी अकड़ मुझे तोड़नी है। वो तरीका भी मुझ पर है, जरूरी नहीं वो किया जाए, पर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया। जमशेद का ये सब आराम और सुकून से बताना कासिम की रूह लर्जा रहा था। तेरी अम्मा अब्बा को पता है तू क्या कर रहा है? कासिम की आंखों में दहशत सी नमी और हरास उतरा। जमशेद खुलकर हंसा। पता होता तो शर्म से मर जाते। गंदा है पर धंधा है। क्या मिला मुझे ग्रेजुएशन करके? टॉप किया था, पर मेरा वजीफा करप्ट तालीमी महकमे पर बराजमान सो खा गए। मेरे बाप की मिलें नहीं थी कि फीसें भरता। सोचा था वजीफा लगेगा तो अपने बलबूते पर कुछ करूंगा, पर साली ये दुनिया, इसका बस चले जिस्म के जर्रे नोच ले, बस यही हल नजर आया। ये कारोबार सदियों से हो रहा है। वहाँ इन मुल्कों में ये बिजनेस हर दूसरी गली में है। तुझे एक छोटी डेटिंग की साफ सुथरी पोस्ट दे सकता हूँ, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना चला यही क्लब पार्टनरशिप पर और इस महमूद शराज के चंद हजार के लिए तलवे चाटता रहे। कासिम का दिल भले दहल रहा हो, पर हर दूसरे बेरोजगार की तरह अब तंग आए कुछ भी कर गुजरने पर राजी था। मुझे मंजूर है, पर कोई गुनाह मत करवाना। इस क्लब पर बराबर पैसा लगाया था। अम्मा अब्बा से चोरी अपने आखिरी 2 कंगन भी बेच दिए कि चलो मैं कारोबार लगा लूं। अब्बा को पता लगा मेरी कब्र खोद देगा कि मैंने इस कंजर खाने पर पैसा लगाया। वो समझते हैं मैं शराज का नौकर हूँ। बस ये अमीर बाप का बेटा है और मेरा बाप एक मोची है। गरीब की कोई इज्जत और जिंदगी नहीं बची। कासिम सोच जज्बात से रोया तो जमशेद ने उसका कंधा थपकाया। परसों वापसी की फ्लाइट है, जाते ही तुझे बुलवाने का इंतजाम करूंगा। बस 10,000 अरेंज कर ले एजेंट को देने के लिए। मेरी 20,000 फीस माफ। कासिम ने मशकूर होते जमशेद से गले लगते आंसू रगड़े। बहुत शुक्रिया यार। कासिम की आंखें बार बार भीगी और तभी जमशेद का फोन हेड के नाम से बजा। जमशेद फौरी अलर्ट हुआ। अगला टास्क है शनाइल शमंदी, और ये यकीनन तेरे वाला केस होगी। कई के आगे इज्जत बेच चुकी है, संभाल लेगा ना मेरे शहजादे। ये गुमनाम आदमी असल इस स्टूडियो का मालिक था। गरमेल नाम था। पेशे के एतबार से एक फोटोग्राफर था, लेकिन दर हकीकत गलाजत का ढेर। शनाइल शमंदी, वो सुपर मॉडल और एक्ट्रेस? जमशेद के दिमाग में एवी नाम चमका। कहीं टीवी में शायद सुना था। हाँ सुना है, बहुत पैसा जमा कर रखा है, सारा पता लगवा लिया है। 3 दिन बाद एक कमर्शियल शूट के लिए दुबई एक्सपोर्ट सेंटर आ रही है। इसको उठवाने का प्लान ऐसा हो कि मेरा दिल अश अश कर उठे। बाकी डिटेल तेरे वापस आने पर। याद रहे, 1 नंबर की वो वाली औरत है, तो संभलने की जरूरत तुझे पड़ने वाली है। तेरी मर्दानगी खतरे में होगी मेरे बच्चे। अपनी जवानी इस नागिन से बचाना टास्क में टास्क होगा। बाय। वो गरमेल खबासत उगलते काल काट गया, पर जमशेद की आंखों में खुमार और लबों पर ये तरन्नुम खेज नाम गुनगुनाहट बना। फिर उसकी गहरी स्याह आंखें चमकने लगी। कासिम अपनी गेम खेलने में लगा था, जबकि जमशेद अपना प्लान तरतीब देने में पुरस्कार सा गुम होता चला गया। क्या आपकी मॉडल मिसेज यजदान हैं? आर यू श्योर? सूटेड बूटेड सा नफीस आदमी कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल साइन करवाने के बाद हैरत से यजदान को देखने लगा। बाहर पार्टी खूबसूरती और कामयाबी से खत्म हो चुकी थी। सलवा को वो दी जान और बाबा के साथ छोड़कर जरा अंदर रेस्ट हाउस में मौजूद अपनी स्टडी में आया था। यस आई एम श्योर। अब से मेरी तमाम कलेक्शन की
सिग्नेचर मॉडल वही होंगी। शनाइल को जल्द अज जल्द रिमूव करें, जितनी इसकी इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर पेमेंट बने हवाले करें। वक्त आ गया है, अब मुझे कुछ अहम कदम उठाने होंगे। यजदान के भींचे चेहरे पर गुस्सा और बरहमी थी, और वो आदमी दरअसल यजदान का लीगल एडवाइजर और मशीद था। आपने बेहतर सोचा होगा, पर मार्केट में शनाइल बहुत हाई लेवल पर है सर। नया चेहरा नुकसान भी दे सकता है। अगर हिट ना हुआ, आपकी कलेक्शन डिस्प्ले शनाइल करती थी तो बात और थी। इसकी दुनिया दीवानी है। फिर आप तो काफी पोजेसिव टाइप हैं, तो कैसे अपनी वाइफ को इन करेंगे इस इंडस्ट्री में? वो आदमी यजदान के फैसले पर क्या एतराज करता कि इसी लम्हे दराब के अंदर आकर सर पर खड़े होकर गैज़ो गुस्से से घूरने ने ही सुखी का दिल रोक दिया। जो कहा है करें और जाएं। सुखी अपने लीगल एडवाइजर को फ्री करता खुद मुजरिम की तरह दराब के रूबरू आ रुका। हम बड़े शनाइल के साथ मुखलिस ना हो, पर उसकी शक्ल पर बहुत सा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। तू ऐसी बेवकूफी करने का सोच भी कैसे सकता है सुखी? इसका चेहरा, इसकी फैन फॉलोइंग, ये सब मम्मी और तुझे कई साल से गेन करके दे रहा है। वो मम्मी के परफ्यूम्स ब्रांड्स की पब्लिसिटी करती है तो तेरे ये जेवरात पहनकर लोगों को अट्रैक्ट करती है। और सल्वी, उससे पूछा तूने मॉडल बनाएगा? अच्छा था किसी मॉडल से ही शादी कर लेता जो तेरे शौक के मुताबिक चलती। वो चार दीवारी में रहने वाली प्यारी सी सल्वी जानती ही क्या है उसे यजदान फरूकी का होने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दराब के अंदर गोया आग लगी, पर सुखी मुजरमाना सी सांस भरकर रह गया। सल्वी मेरे लिए ये कर गुजरेगी और उसके साथ मैं भी रहूंगा। रही बात शनाइल की, अब खत्म करना होगा ये मतलबी ताल्लुक। बहुत सवार रह ली वो हम पर। इसने अपनी शक्ल मुफ्त में नहीं दी, कीमत ली थी इसने मुझसे। एक लम्हा दराब को लगा उसके पैरों से जमीन निकल गई। व्हाट, क्या बकवास कर रहा है सुखी? दराब ने उसका गिरेबान जकड़ा। सुखी के चेहरे पर तकलीफ उमड़ी। तेरी और लीजे की मुजरिम को बचाए रखना था कीमत। बहुत कोशिश के बावजूद भी सुखी की जुबान ये जुमला अदा ना कर सकी, जबकि दराब उसकी खामोशी पर और वहशी हुआ। बक ना, मुंह में ही दही जमा लिया क्या? दराब गुस्से से धड़ा। सल्वी का मामला मैं हल कर लूंगा। जब मुझे यही काम करना है तो दुनिया को पता होना चाहिए मेरे जेवरात पहनने का पहला हक सिर्फ मेरी बीवी का है, किसी मनहूस का नहीं। वो यकीनन इसे अच्छे वे में लेगी, तो फिक्र मत कर। रही बात कीमत की, तो हर जवाब का एक वक्त होता है जिगरू। तू पार्टी पर आया है ना, चल चलते हैं बाहर। सुखी की मशकूक हरकतें दराब के जिस्म में अंगारे दहका गई। अब तेरी दूर की वो सहेली मनहूस हो गई एकदम। कल तक तो तू इसे अपना नेमुल बदल समझता था, मेरे सर पर सवार कर जाता था। जब जब मुझे तेरी जरूरत होती मैं मजबूरन इस पर लानत भी न डाल सकता था, क्योंकि एक तो वो मम्मी के साथ काम करती है, दूसरा कहीं न कहीं मुझ पर फ्लैट थी। चल क्या रहा है तेरे अंदर सुखी? बोल, वरना तेरा कलेजा चीर कर सच निकाल लूंगा। पार्टी गई भाड़ में। सल्वी तेरा सर गंजा करे तब करार आएगा। दराब को उल्लू बनाना किसी के बस का न था। यजदान ने उसके हाथ गिरेबान से झटके और मुंह फेरा। बात मत करना मीसने। दराब उसके नखरे मजीद न सहे, लंबे लंबे डग भरता स्टडी का दरवाजा जोर से पटखे निकला, जबकि यजदान ने शर्ट के दो ऊपरी बटन खोले और रोलिंग चेयर पर बैठे मुश्किल मुश्किल सांस भरे सर पीछे को टेक गया। दराब बाहर सबसे मिला और सबको एक अहम काम का कहे निकल गया। जबकि धीरे धीरे मेहमान रुखसत हुए तो सब ही सुखी की कमी महसूस करने लगे। फहमीदा सजावल के साथ चलेगी, क्योंकि सलवी ने इनको बताया था उसे सुखी ड्रॉप करेगा। सलवी ने इस नीयत से कि सुखी मसरूफ है कहीं चेंज कर लिया, लेकिन जब सारा रेस्ट हाउस खाली हुआ और रात सी होने के साथ ठंड बढ़ने लगी तो वो सुखी की तलाश में उसकी स्टडी पहुंच गई। बाहर ही गार्ड टहलते नजर आए, जिन्होंने सलवी को स्टडी में जजदान के होने का बताया। झिझकते हुए वो सुखी के स्टडी को खोलकर झांकी तो वो कुर्सी पर ही बैठे बैठे अजीब उलझा बिखरा सा सर एक तरफ किए सो गया था। सुबह से यहाँ काम वगैरह में बिजी होने के सबब और तकलीफ पछतावे के मिले जुले बोझ ने बेवकत नींद तारी की थी। सलवी ने अंदर दाखिल होते मुस्कुराकर अपना बैग और चादर वहीं सोफे पर रखा और चलती हुई सुखी के पास आ रुकी। इसने जब गौर किया तो परेशान हुई। एक तो यजदान के दो बटन शर्ट के खुले थे, सीना अवेजा था, ऊपर से नफासत से सर के सेट बाल ऐसे उलझे बिखरे सही पेशानी पर ढलके थे जैसे इनने इस तलाब में मुब्तला 12 हाथों की उंगलियां फंसाई हो। कुछ हुआ है क्या इनको? सलवी को कुछ होने लगा। वो उदास लग रहा था। सलवी बेहद पास रखे आहिस्तगी से यजदान के माथे पर ढलकते बाल हटाने लगी। एहतियात बराबर रखी ताकि वो जाग न जाए।
یہ کتنے خوبصورت ہیں، بے داغ اور گلوئنگ سکن، اوپر سے گھنی سیاہ بیئرڈ بہت جچتی ہے، گھنی پلکیں، بھاری بھویں اور یہ گلزار سلوٹوں والے بڑے ہونٹ، پنکش ہونٹ۔ سلوی کی آنکھیں اور انگلی ایک بے ادب پھول اس کی آنکھوں کے سنگ یزدان کے کتاب بنے چہرے پر سفر کرتی، جب ہونٹوں پر رکی کی تو سلوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں بچپن سے۔ سلوی کی مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر کچھ یاد آنے پر سلوی نے اس سے بلیزرڈ کی جیب میں 2 انگلیاں ڈالے، وہ سلک رومال نکالا اور اس سے پہلے پھر ڈال دی۔ کمر کی اور رینگتی یزدان کی بازو پر سلوی کا دم نکلا، پھر وہ اسے خود پر جھکا کر ہسارے سلوی کو پتھر کا بت بنا گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اس کے چہرے پر جھک آئی۔ سلوی کے بال اب بھی بندھے تھے تو زیادہ نشہ آور نہ ہوئی۔ یہ قربت کہ وہ کوئی حد پھلانگ ڈالتا۔ میرے اتنے قریب آنے کی جرات اور وجہ کی وضاحت دیجیے سلوی۔ یزدان کی آنکھوں میں غبار سے زیادہ درد تھا کہ وہ ڈرنے کی بجائے کچھ بہتر ہوئی۔ ایک تو میں آپ کی منکوہا ہوں، دوسرا میری کچھ امانتیں آپ کی جیب میں تھی، تیسرا آپ کو پہلی بار سوتے میں دیکھا تو دور ہونا بھول گئی۔ سلوی کی یہ بولتے پلکیں شرم سے جھکی، پھر وہ اس کے حصار سے نکلنے کو مزاحمت بھی کرتی، اپنا چہرہ اس کے چہرے سے پرے سرکا رہی تھی۔ چوتھا، آپ کو مجھے گھر ڈراپ کرنا ہے۔ یزدان کی نظریں اس پر جمی تھیں جب سلوی نے بات مکمل کی۔ چند گھنٹوں میں ایموشنلی مضبوط ہو گئی ہیں کیا؟ یہ میرے کہنے کا اثر تھا یا میرے لیے تھوڑی بے قرار آپ ہی ہو رہی ہیں؟ سلوی سے یوں جواب کی توقع نہ تھی اسے۔ سلوی نے پھر سے یزدان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نرماٹوں کے پھول کھلے تھے۔ گھر میں نہ جانے کیا وبال مچا ہوگا، مجھے چھوڑ آئے نا۔ شاکرا چچی یقیناً سب کو بددعائیں دے رہی ہوں گی، کوئی لگ گئی تو کیا ہوگا سکھی؟ یکدم ہی پورا دن گھر سے غیر حاضر رہنے کا خیال سلوی کی آنکھوں کا سکون نچوڑ گیا۔ یزدان کو وہ یوں موضوع بدلتی برا ستا گئی۔ وہ اسے فوری آزاد کرواتا، پرے کیے پیچھے کرسی کیے اٹھا اور اپنی شرٹ کے دونوں بٹن بند کیے گاڑی کی چابی اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا۔ سکھی، وہ اس کے قدموں میں زنجیر ڈال گئی۔ وہ بکری موج کی طرح پلٹ کر آیا تو سلوی ڈر کر دروازے سے جڑی دیوار سے جا لگی۔ سکھی پکار پکار کر وحشی بنانا چاہتی ہیں، اپنے سگوں کو ہمارے بیچ یاد کرنے سے گریز کیا کریں۔ جہاں ہم دو ہوں وہاں صرف ہم دو ہونے چاہیے۔ دوبارہ سمجھانا نہ پڑے آپ کی یہ مانتے، در حقیقت آپ کی اصل دولت میں ہوں جسے آپ نے ایک حق بھی نہیں کیا۔ یزدان کا غصیلا انداز، اس کا پیار سے سلوی کے گلے میں نیکلس ڈالنا اور کانوں میں اس کے گولڈ ایئر پیس اٹکانے تک وہ محبوط رہی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ خفا ہیں۔ سلوی نے یزدان کی روٹھی روٹھی صورت دیکھتے بمشکل ہی جملہ کہا، تو کیا منانے کے لیے گلے لگ جائیں گی؟ یزدان کاٹ کھانے کو دوڑا، وہ ویسے ہی صحیح ڈر کر اس کے سینے سے لپٹی۔ ایک لمحہ یزدان کو لگا رگوں میں شرارے کی طرح سلگتا خون شانت ہو گیا ہو۔ غصہ مت کریں، ڈر رہی ہوں۔ وہ اس سے سینے میں منہ دیے بڑبڑائی۔ یزدان نے اس کے اطراف بے حد چاہت سے بازو کو حائل کیا۔ گلے لگتی رہا کریں، غصہ نہیں کروں گا۔ یزدان کی گرفت پر سلوی نے گہرا سانس اس کے سینے میں چھپے ہی بھرا، لیکن یزدان جانتا تھا وہ اسے سخت حصار کر کراہنے پر مجبور کر چکا ہے۔ یہی سوچتے اس کومل وجود کو آزاد کیا۔ لیٹس گو۔ سلوی نے اس کے کہتے ہی اپنا بیگ اور چادر لی اور یزدان کا ہاتھ پکڑتی اسٹڈی روم سے نکل گئی۔